بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ اس دنیا کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا۔ یہ دنیا قائم ہوئی اور پھر اس دنیا میں باقاعدہ ہر چیز کا نظام قائم کیا گیا تاکہ آدم و حوا اور پھر آنے والی نسلیں بہتر طور پر اس زمین پر زندگی گزار سکیں۔ لیکن اکثر ہمارا دل و دماغ ہم سے یہ سوال کرتا ہے کہ آدم سے پہلے دنیا میں کیا تھا اور کیسے یہ دنیا وجود میں آئی۔ یہ اور اس جیسے کئی سوالات ہیں جو ہمیں سوچ کے گھوڑے دوڑانے پر مجبور کرتے ہیں۔ یہ سوال ابھی سے نہیں بلکہ گزری کئی نسلوں کو الجھن میں ڈالنے کا سبب بنا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اکثر لوگ یہی سوال کرتے تھے کہ اس دنیا میں آدم سے پہلے کیا تھا۔ اس کے متعلق بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو اس سے جڑی مختلف تھیوریز بتاتے چلیں کہ سائنسدان، عیسائی اور مختلف لوگوں کے مطابق بیان کرتے ہیں کہ زمین پر آدم کو اتارنے سے پہلے یہاں شیطان کو پھینکا گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کی تخلیق کی تھی تو پہلے انہیں جنت میں اتارا گیا تھا اور تخلیق کے بعد سب فرشتوں کو کہا تھا کہ اسے سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے انکار کیا۔ اس وجہ سے اسے جنت سے نکال کر زمین پر پھینک دیا گیا اور ہزاروں سال وہ اس زمین پر روتا رہا۔ اور پھر اس نے قیامت تک کی مہلت مانگی کہ میں بندوں کو راہ راست سے بھٹکاؤں۔ اور جیسا کہ شیطان آگ سے بنا تھا تو کہا یہ جاتا ہے کہ آدم سے پہلے صرف جن تھے اور اس زمین پر فتنہ و فساد کیا کرتے تھے، تو فرشتوں کی ایک فوج بھیجی گئی جنہوں نے شیطانوں کے خلاف جنگ عظیم کی۔ تب سے جنوں کا بسیرا صرف جزیرے اور سمندر ہیں۔ اس کے علاوہ سائنسدانوں اور عیسائیوں کا کہنا ہے کہ زمین پر آدم سے پہلے صرف ڈائنوسارز تھے جو ہزاروں سال پہلے انسانوں کی آمد سے پہلے اس زمین پر آباد تھے، لیکن انسانوں کی آمد کے ساتھ ان کی نسلیں ختم ہونے لگیں۔ اسی طرح بعض سائنسی ریسرچ کے مطابق آدم سے پہلے انسانوں جیسی کچھ مخلوقات آباد تھیں اور مختلف جگہوں سے ملنے والی عجیب و غریب انسانی کھوپڑیوں اور انسانی ڈھانچوں کے آثار یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہاں آدم سے پہلے بھی مخلوقات آباد تھی جو پہلے قوموں کی طرح شاید تباہ ہوئی تھی، اور کچھ لوگوں کے مطابق یہ زمین خلائی مخلوقات کا مرکز تھی۔ دوستوں، ان میں سے پہلی دو تھیوریز تو کسی حد تک سچ ہیں، لیکن باقی تھیوریز کے بارے میں کوئی بھی شواہد نہیں ہے۔ یہ صرف فرضی کہانیاں ہیں جو ہر کوئی اپنے اپنے نظریے کے مطابق پیش کر دیتا ہے۔ بہرحال قرآن اس بارے میں کہتا ہے کہ وہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس آیت سے جو بات سمجھ میں آتی ہے، اس کے مطابق آدم سے پہلے زمین پر صرف پانی تھا۔ اس آیت میں کسی بھی قسم کی مخلوق اور باقی چیزوں کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب لوگوں نے اس بارے میں سوال کیا تھا تو ان کے جوابات کیا تھے، اس بارے میں حضرت ابو رزین اوکیلی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت کے لوگوں نے ارشاد کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دنیا میں آدم سے پہلے کیا تھا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ صرف اللہ تھا، نہ اوپر ہوا تھی اور نہ نیچے، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا، اور اللہ نے قلم کو وجود میں آنے کا حکم دیا اور پھر اس سے کہا کہ لکھ۔ اور اس طرح انسانوں کے آنے سے 50,000 سال پہلے ہی ہر چیز، تمام مخلوقات کی تقدیریں اور ان کے بارے میں سب لکھ کر لوح محفوظ میں رکھ دیا گیا۔ بخاری شریف میں ایک جگہ بتایا گیا کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمن سے ایک وفد آیا اور کہا کہ ہم نے آپ سے علم لینا ہے، آپ ہمیں بتائیں کہ اس زمین پر آدم سے پہلے کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ نہیں، صرف اللہ تھا اور اس کا عرش پانی پر تھا، اور لوح محفوظ میں قلم سے سب لکھ کر محفوظ کر دیا گیا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں چیزوں کے وجود میں آنے کی ترتیب پوچھی گئی تو انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا کہ اللہ نے جب یہ دنیا بنائی تو ان کی ترتیب کچھ یوں تھی کہ ہفتے والے دن مٹی پیدا کی اور اتوار کو پہاڑ، پیر کو درخت، منگل کو تکالیف، بیماریاں اور مسائل، بدھ کو نور، جمعرات کو چوپائے اس زمین پر پھیلائے گئے، اور جمعہ کے مبارک دن عصر سے رات کے درمیان آدم کو پیدا کیا، اور جنات کو 2000 سال پہلے ہی آگ سے پیدا کر دیا گیا تھا۔ اس طرح یہ دنیا وجود میں آئی اور آدم زمین پر آیا، اور اس کے بعد انسانوں کی نسلیں چلیں
اور ایسے ہی ایک دن اللہ اس زمین پر انسان کو دیا ہوا وقت ختم کر دے گا، اور جیسے یہ دنیا بنی ایسے ہی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب تک ہمیں زندگی عطا کی گئی ہے اسے ہمارے لیے نیکی کا ذریعہ بنا دے، اور وقت قیامت جب اللہ کے سامنے پیش ہوں تو ایمان کی روشنی سے چمکتے چہروں کے ساتھ ہوں، نہ کہ گناہوں کا بوجھ لیے۔ آمین۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے گرد و نواح اور رشتہ داروں کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔